السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے 10ویں کلاس میں جو اردو بک پڑھائی جاتی ہے، میں اسی بک کو لے کر آ گیا ہوں اور میں آپ لوگوں کو چیپٹر بائی چیپٹر پڑھاؤں گا۔ تو میں کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو۔ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو۔ بھلے ہی دونے والے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا چیپٹر ہے حمد۔ کیا ہے؟ حمد ہے۔ اور جو میں ہائی لائٹ کراؤں گا آپ لوگوں کو، وہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس چیپٹر کے اندر آپ کو یاد کرنا ہے حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کسے کہتے ہیں اور قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ یہ 4 ٹاپک کو آپ کو بہترین سے سمجھ لینا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے، کیونکہ بہار بورڈ میں آپ کو یہ 4 ٹاپک میں سے کوئی ایک ٹاپک یا 2 ٹاپک دیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ حمد کے لغوی معنی ہیں، حمد کے لغوی معنی ہیں خدا کی تعریف۔ حمد کے لغوی معنی ہیں خدا کی تعریف۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف ہے، اور اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی کیا ہے؟ ایک مقبول صنف ہے۔ حمد بھی کیا؟ ایک مقبول صنف ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو کوشچن آئے گا کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو آپ تعریف یا پریبھاشا لکھیں گے جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ جتنے بھی اردو کے شاعر ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو، یعنی سبھی شاعر حمد کہے ہیں، سبھی شاعر حمد کہے ہیں، کیونکہ حمد میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور کوئی بھی کام ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی بات چیت ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا، خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، برکت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق دیکھیں یہاں پر، اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کوئی بھی مذہب بلا تفریق، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ مذہب و ملت کے اردو کے تقریباً ہر بڑے چھوٹے شاعر نے، جتنے بھی بڑے شاعر ہو یا چھوٹے شاعر ہو، وہ حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، خدا خالق کائنات ہے۔ کائنات کو اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کیا ہے؟ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔
حمد میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ کس میں؟ حمد میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بیکراں ہے۔ اس کے لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے کہ منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، تو قصیدہ میں کسی بھی خاص شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اس کے اندر اتنا سمجھنا ہے کہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور قصیدہ کے اندر کسی بھی شخص کے اوصاف یا تعریف و توصیف بیان کیے جاتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ 4 ٹاپک جو ہے، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، اس کو صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو دیکھ لینا ہے، یاد بھی کر لینا ہے۔ نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں کسی بھی خاص شخص کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا تو آپ ایگزام کے اندر یہ 4 ٹاپک میں سے کوئی بھی ٹاپک آئے گا آپ صحیح طریقے سے لکھ لیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔